अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एडी मलक ऑफिशियल। मैं हूं ज़ुबैर अवान। मेरी आज की वीडियो एक मरतबा फिर से तल का खेत है। ये वीडियो शादीशुदा खवातीन के हवाला से है। हमारे मुआशरे में न जाने खवातीन को दिन ब दिन क्या होता जा रहा है। इससे पहले हमने एक केस कवर किया था, आमना और रईस डिलीवरी बॉय वाला, जिसमें डिलीवरी बॉय का खातून के साथ मुबैना तौर पर ताल्लुकात थे। उसे कत्ल किया गया, फिर मुबैना तौर पर जला दिया गया। मेरी आज की वीडियो कुछ इसी हवाला से है। एक खातून चच्ची, जिसके मुबैना तौर पर ताल्लुकात थे किसी के साथ, भतीजे को पता चल गया, पकड़े जाने के डर से, पकड़े जाने के खौफ से खातून ने कैसे दरिंदगी की, सफाकियत की, पूरी स्टोरी एडी मलिक साहब की जबानी जानते हैं। एडी मलिक साहब, ये पूरा मामला है क्या? कौन सा इलाका है जहां ये सारा इतना बड़ा घिनौना जुर्म किया गया? अब बहुत शुक्रिया अवान साहब। अवान साहब देखें, पहले भी हमने एक केस पर काम किया था और इसी तरह का एक केस था कि एक नौजवान जिसका एक शादीशुदा खातून के साथ नाजायज़ ताल्लुक बन जाता है, और फिर उसके बाद जब उस खातून को अपने उस आशना के साथ उसके घर वाले देख लेते हैं, तो उन्होंने बजाय अपनी घर को या अपने घर को ठीक करने के बजाय उन्होंने ट्रैप करके उस नौजवान को घर बुलाया, और फिर उसके बाद उस नौजवान पर बेईमाना तशद्दुद का उसे निशाना बनाकर जिंदा जला डाला। ये मैं बात कर रहा हूं आमना, फरहान और मकतूल रईस की कहानी। लेकिन आज का जो वाकया आपके साथ हम अवाम के साथ शेयर करेंगे, ये भी सेम इसी तरह का वाकया है। जुबैर साहब, ये कामोकी का एक इलाका है, थाना वांडो, और उसकी हदूद में ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया कि 13 साल नौजवान, बल्कि मैं उसे नौजवान तो नहीं कहूंगा, 13 साल मासूम बच्चा, जिसने अपनी सगी चची को आप उसके आशना के साथ हालत गैर में देखा। तो जब उस बच्चे ने अपनी चची को हालत गैर में देखा होगा, किस तरह किस हालत में उन्हें देखा होगा कि वो सगी चची इस सफाकियत पर उतर आई। जुबैर साहब, सबसे बड़ा जो मेरा सवाल है ना, वो उन खवातीन से है, उन शादीशुदा खवातीन से है जिनके दो दो चार चार छह छह बच्चे हो जाते हैं, लेकिन यार उनके अंदर की हवस जो है ना, वो नहीं मर सकती। उनके अंदर का जो जो ये, मैं इश्क नहीं कह सकता इसको ना, मैं इसको मोहब्बत नहीं कह सकता, मैं इसको हवस कहूंगा कि उनकी वो अंदर की जो हवस है, वो क्यों खत्म नहीं हो पाती, और वो अपने शोहरों की मौजूदगी में ये मुंह काला करती हुई हैं बाहर के गैर मर्दों के साथ। इसी तरह का ये एक आयशा नामी खातून है, और इसके अपने ही कोई रिश्तेदार हैं, को उमैर नामी शख्स है। ये साथ साथ आप नाज़रीन इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं कि जब मासूम सुलेमान ने अपनी चची को हालत गैर में देखा, एक गैर मर्द के साथ, आयशा और उमैर को जब हालत गैर में उस मासूम बच्चे ने देखा, तो उन दोनों ने, आयशा ने और उसके आशना उमैर ने, जुबैर साहब, बड़ा प्लान किया उन्होंने इस बच्चे को कत्ल करने का। लेकिन यार यकीन करें, आप इस मासूम बच्चे की तस्वीर देखें, ये कितना प्यारा बच्चा है। और आप जब गलत काम कर रहे हैं, एक आपने गलत काम कर लिया ऑलरेडी, किसी के साथ आप जो है वो मुंह काला कर रही हैं, तो जब आप इस अपने जुर्म को छुपाने के लिए आपने ये सोचा कि अब हमने इस बच्चे को किस तरह से ठिकाने लगाना है, जुबैर साहब, ये मैं समझता हूं कि हमारे जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि इस खातून के साथ सेम इसी तरह का सलूक होना चाहिए। क्योंकि जब तक आप किसी को इबरत का निशान नहीं बनाएंगे, तो जुबैर साहब इस तरह के वाकयात होते रहेंगे। होता कुछ यूं है कि जब बच्चा अपनी सगी चची आयशा को देखता है, और उसके बाद उसकी चची और उसका जो आशना उमैर है, उन दोनों ने प्लान किया कि हमने इस बच्चे को अपने रास्ते से कैसे हटाना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये बच्चा हमारा इस राज जो है, जो हम जिस गलत हरकत कर रहे थे या जो कुछ हम हमें करते हुए उसने देख लिया, ये लोगों को ना बता दे, ये घर में ना बता दे, तो मजीद कुछ मसला ना खड़ा हो जाए। इन दोनों ने प्लान किया, इन दोनों ने प्लान करके उस बच्चे को अपनी बातों में, सेम उसी तरह जिस तरह आमना ने फरहान को अपनी बातों में वर्गलाया, अपने घर बुलाया, फिर उसके बाद क्या हुआ
یہ عوام پہلے جان چکی ہے۔ اب اس بچے کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ عائشہ اور اس کا جو آشنا ہے وہ اس بچے کو اپنے ساتھ اپنی باتوں میں لے کر آتے ہیں اور پھر موٹر سائیکل پر بٹھا کر ویرانے میں لے جا کر اس بچے پر بھی سیم اسی طرح تشدد کا نشانہ اس کو بناتے ہیں۔ زبیر صاحب میں وہ تصویریں نہیں دکھا سکتا کیونکہ سوشل میڈیا کی بھی کچھ پالیسیز ہیں، کیونکہ ہم کچھ اس طرح کا مواد نہیں دکھا سکتے جو کہ ان ریلیونٹ ہو، ٹھیک ہے جی، 100 پالیسیز ہوتی ہیں، اس کو ہم نے فالو کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس معصوم بچے کی وہ جلی ہوئی لاش دیکھنا چاہتا ہے تو وہ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں، ہم ان کو وہ تصویر پرووائڈ کریں گے کہ یہ کس طرح سے انسانیت کی تذلیل کی گئی ہے، کس طرح سے معصوم لخت جگر کو نہ صرف تشدد کا نشانہ بنایا بلکہ اس کو زندہ بچے کو جلا کر اسے مار ڈالا ہے۔ زبیر صاحب اس بچے کی میں جب یہ خبر میرے پاس آئی، یقین کریں میں نے پہلے تو اگنور کر دیا، میں نے کہا یار میں کیا کروں، کیا میں لوگوں کو صرف ہم یہی دکھائیں گے کہ یار اس کے ساتھ ناجائز تعلق ہے، اس نے اس کو اپنا تعلق برقرار رکھنے کے لیے اس نے کسی کی جان لے لی یا کسی نے کسی کی جان لے لی۔ زبیر صاحب یہ نارمل باتیں ہو چکی ہیں، لیکن اس طرح کے جو واقعات ہیں نا، جو کہ اس معصوم بچے کو جب ان دونوں نے قتل کرنے کے بعد یہ بڑے سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے پر معمور ہو گئے، انہیں کسی کو یعنی کہ ان پر شک ہی نہیں آ رہا تھا، مطلب انہوں نے شو یہ کروایا کہ ہم نے کیا ہی کچھ نہیں ہے۔ زبیر صاحب اس کے بعد جب مقتول کے والدین نے اپنے بچے کو تلاش کرنا شروع کیا، جب اس کی پریشانی ظاہری بات ہے، جب کسی کا کوئی اپنا بچہ یا کوئی کچھ بھی جو ہے نا وہ لاپتہ ہو جائے، اور خاص کر اتنا پیارا معصوم بچہ جب لاپتہ ہوا تھا، جب وہ مل نہیں رہا تھا، تو گھر والوں کو پریشانی تو ہوتی ہے۔ گھر والوں نے جب پولیس کا سہارا لیا تو پھر پولیس نے بھی روایتی انداز میں مقدمہ تو درج کر لیا تھا، لیکن تحقیقات شروع نہیں کی تھی۔ یہ ہمارے جو قانون کا، جو ہماری پولیس کا یہ وتیرہ ہے کہ ہم تب تک اپنی تحقیقات کا آغاز شروع نہیں کریں گے جب تک کوئی جو افسوسناک واقعہ وہ کوئی رونمانہ ہو جائے۔ تو زبیر صاحب سیم اسی طرح ہوا، جب بچے کی لاش کھیتوں سے ملی جلی سڑی، آپ اندازہ کریں ان والدین پر کیا گزری ہوگی جن کا اتنا پیارا معصوم بچہ کھیلتا تھا، ان کی آنکھوں کا تارا تھا، ان کے دل کا قرار تھا، تو جب اس معصوم بچے کو اتنی بے دردی کے ساتھ تشدد کیا اور اس کے بعد ثبوت مٹانے کے لیے انہوں نے اس کی لاش تک کو جلا دیا تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ وہ بچہ کہاں گیا، اس کو کس نے مارا، یا یہ جب لاش ملے گی تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ سلیمان کی لاش ہے یا کس کی لاش ہے۔ لیکن دیکھیں سب سے بڑی بات، مجرم جتنا مرضی شاطر ہو وہ کہیں نہ کہیں اپنے جرم کی ساری رام کہانی ایک جگہ پر ثبوتوں کے طور پر چھوڑ جاتا ہے۔ اب میرا سوال یہی ہے کہ یہ آخر پکڑے کیسے گئے، کون سا سراغ ہاتھ لگا پولیس کے یا پھر اس کے جو لواحقین تھے ان کے؟ زبیر صاحب دیکھیں، گھر والوں کو جب یہ کنفرم ہو گیا کہ ہمارے بچے نے کچھ ایسا دیکھ لیا ہے، کیونکہ گھر والوں کو اس چچی پر شک تھا، جب انہوں نے مقدمہ درج جو اغوا کا مقدمہ تھا، اس اغوا کے مقدمے کے بعد جب تفتیش کا آغاز ہوا تو لواحقین نے، مقتول کے لواحقین نے جب پولیس کو بتایا کہ ہمیں اس خاتون پر شک ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس خاتون نے ہمارے بچے کے ساتھ کچھ ایسا ویسا کام کر دیا ہو، پولیس نے جب جو ملزمہ عائشہ کو اپنی حراست میں لیا اور اس کی تفتیش کی تو اس خاتون نے انکشاف کیا کہ میں نے اپنے آشنا عمیر کے ساتھ مل کر سلیمان کا نہ صرف قتل کیا بلکہ فلاں جگہ پر لے جا کر اس کی لاش کو ہم نے جلا دیا ہے تاکہ ثبوت ہی نہ ملے۔ تو زبیر صاحب جب پولیس ملزمہ کی نشاندہی کے لیے وہاں وقوع پر پہنچی تو وہاں پر جلی سڑی لاش ملتی ہے، اور اس میں افسوسناک ابھی تک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ملزمہ عائشہ کو تو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے،
لیکن اس کے آشنا کو ابھی تک پولیس گرفتار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ اس میں کیا وجوہات ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ فرار ہو چکا ہو، اسے معلوم پڑ گیا ہو کہ اب میری باری بھی ہے، اب جو ہم نے جرم کیا تھا اب اس کی سزا پانے کے لیے ہمیں قانون ہمیں اپنے گریبان سے پکڑے گا اور پھر ہمیں تختہ دار پر لٹکائے گا۔ لیکن یہ تب ہوگا جب ایسے مجرمان کے خلاف سخت اور کڑی سے کڑی سزا نہیں دی جاتی یا ان کو عبرت کا نشان نہیں بنایا جاتا تو نہ جانے کتنے سلیمان اور نہ جانے کتنے رئیس اسی طرح کی ناپاک عورتوں کی بھیڑ چڑھیں گے۔ تو بہر صاحب ہم آخر میں یہ بھی کہیں گے اپنے دیکھنے والوں سے کہ ہم گزارش کریں گے ان تمام والدین سے جو اپنی بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں اور اس کے بعد ان تمام عورتوں سے گزارش کریں گے کہ خدارا جب آپ کو کسی کے ساتھ بیاہ دیا جاتا ہے، جب آپ کی کسی کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے، آپ خوش نہیں رہ سکتی ان کے ساتھ تو آپ طلاق کا راستہ بھی اپنا لینا۔ آپ اتنے بڑے بڑے جرم کیوں کر جاتی ہیں؟ کیوں آپ کی تربیت میں کس چیز کی کمی رہ جاتی ہے کہ آج اس طرح کے معصوم بچے جو ہے وہ زندگی کی بازی آ رہے ہیں اور آپ جرم کرتے ہوئے سوچتی تک نہیں ہے کہ کل کو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ اگر ہم نے کسی کی جان لے لیا تو خوش ہم بھی نہیں ہوں گے، سکون سے ہم بھی نہیں بیٹھیں گے، قانون ہمیں بھی گریبان سے پکڑے گا اور سزائے موت کے تختے پر ہمیں بھی لٹکتا ہوا دکھائیں گے۔ لیکن افسوس کیونکہ ہمارے قانون میں ایسی روایات ہی نہیں ہے کہ کسی اس طرح کے مجرم کو اتنی بڑی سزا دی جائے۔ اگر سزا کا نظام جو ہے وہ برقرار ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ عوان صاحب اس طرح کے جو واقعات ہیں نا وہ بہت مشکل نظر آئیں گے، لیکن ہمیں اس پر سوچنا چاہیے۔ لاہور کے بعد کاموں کی میں اتنا بڑا گھنونا جرم، کسی کو مار دینا پھر اسے جلا دینا، وجہ ناجائز تعلقات، یہ جھوٹی محبت، تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے۔ ہمیں اس پہ سوچنا ہے، ہمیں اس پہ غور کرنا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ شادی شدہ خواتین ساری نہیں، بہت اچھی ہیں جو ہماری گھروں میں بہنیں بیٹی ہیں، کچھ ہیں جو کہ ساری خواتین کو بدنام کرنے پہ تلی ہوئی ہیں۔ تو قانون کو سخت ہونا پڑے گا، بالکل سخت ایکشن لینا پڑے گا تاکہ بہت ساری خواتین کو یا پھر مردوں کو اس سے نصیحت حاصل ہو، وہ سبق انہیں ملے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ جے وقوع پہ بھی ہم جائیں جی اور بالکل اس فیملی سے بھی ملیں۔ جی بالکل زبیر صاحب ہم کوشش کریں گے۔ میں نے اپنے ذرائع کے ساتھ رابطہ کیا ہے، میں نے وہاں کے مقامی جو لوگ ہیں میں نے ان سے بھی رابطہ کیا ہے کہ مجھے ان لواحقین تک پہنچنا ہے، مجھے اس کیس کی تحقیقات کے لیے وہاں تک پہنچنا ہے اور عوام کو اس جو افسوسناک واقعہ ہے اس کے بارے میں آگاہ کرنا ہے کہ اصل وجہ کیا تھی، کیوں نوبت آئی اور اس خاتون کے اس عمیر نامی شخص کے ساتھ کب سے ناجائز تعلقات تھے، کیوں اور کیسے برقرار ہوئے۔